السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ آج جو میں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ایک بہت حساس کہانی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر ماحول کی خوشگوار ٹھنڈک کو اپنے اندر اتارا اور آنکھیں کھول دیں۔ وہی آنگن جس کے وسیع دامن میں بھاگتے دوڑتے کھیلتے اس کا بچپن رخصت ہوا، اور اسی چھت پر جہاں وہ آج کھڑی تھی، شادی سے پہلے کتنے جوش و خروش سے چاند دیکھنے آیا کرتی تھی، اور اگر قسمت سے جو کبھی چاند نظر آ جاتا تو اتنا شور مچاتی کہ بس۔ ابا اس کی حرکتوں پر کتنا ہنستے تھے اور اماں مصنوعی غصے سے اسے دیکھے جاتی۔ اماں کی یاد پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ پورے 3 سال بعد اپنے میکے عید کرنے آئی تھی۔ 10ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ صبح عید تھی، وہ آج ہی یہاں پہنچی تھی اور اب اپنی من پسند جگہ پر کھڑی پرانی یادوں کے دریچے کھول رہی تھی۔ گریجویشن کے فوراً بعد اس کی شادی سجاد حسن سے کر دی گئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر سرگودا سے ملتان چلی گئی، مگر میکے میں عیدیں منانے کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ عید الفطر پر وہ سسرال میں مناتی اور بقرعید کے لیے سجاد کے ساتھ میکے کا رخ کرتی۔ اس کا سسرال کافی کھاتا پیتا تھا۔ سجاد کا اپنے بھائیوں کے ساتھ مشترکہ کاروبار تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا، لہٰذا پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ جب بھی میکے عید کرنے جاتی، بھابھی اور بھتیجیوں کے علاوہ بھائی اور اماں ابا کے لیے بھی خوبصورت قیمتی سوٹ اور بھتیجیوں کے لیے کئی طرح کے کھلونے اٹھا کر لے جاتی، جنہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ سب اس کے انتخاب کی خوب داد دیتے اور وہ اپنی تعریف پر پھولے نہ سماتی۔ یوں ایک بھرپور دن گزار کر سہانی یادیں دامن میں سمیٹے وہ سجاد کے ساتھ ملتان سدھار جاتی، جہاں وہ لوگ اپنی قربانی کا جانور قربان کرتے۔ آہد اور ہمنہ کی آمد نے بھی اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں ڈالا تھا، مگر 3 سال پہلے حالات نے اچانک پلٹا کھایا اور وہ جو خوشیوں کے جھولے میں جھولتی تھی بری طرح زمین پر آ گئی۔ سجاد اور ان کے بھائیوں کے درمیان کسی بات پر شدید اختلاف ہو گیا۔ تنازع اتنا بڑا کہ تینوں نے اکٹھے کام کرنے سے انکار کر دیا اور کاروبار الگ کر لیا۔ سجاد کا اتنا تجربہ نہ تھا کہ وہ آسانی سے نیا کاروبار شروع کر لیتا، کیونکہ زیادہ تر کاروبار بڑے دونوں بھائیوں ہی سنبھالتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے 2-4 جاننے والوں کی مدد لی، جنہوں نے سجاد کے بجائے اپنے کاروبار مستحکم کر لیے۔ نتیجتاً سب کچھ ڈوب گیا اور وہ لوگ خالی ہاتھ رہ گئے۔ جو تھوڑا بہت بینک میں جمع تھا اس سے زندگی کی گاڑی گھسیٹنے لگے، مگر مہنگائی تھی کہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایسے میں آہد کی اسکول کی فیس، بجلی، گیس، فون بل، غرض کے سانس لینے کی بھی قیمت ادا کرتے کرتے وہ جیسے ادموئے ہو گئے۔ یوں ہی 2 سال بیت گئے۔ بھائی اس عرصے میں 1-2 بار ہی ان کے یہاں آئے، مگر انہوں نے اپنا نیا کاروبار شروع کیا ہوا تھا، لہٰذا ان سے کیا کہتے، خود ہی سب کچھ سہتے رہے، اور انہی حالات کے سبب میکے میں عید کرنا بھی جیسے خواب ہو گیا۔ آخر 2 سال شدید تنگی میں گزارنے کے بعد خدا نے ان کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، ایک مخلص جاننے والا جو انہیں کاروبار کے لیے کہیں سے قرض دلوا رہا تھا۔ اس عرصے میں سجاد نے بھی زمانے کے تھپیڑوں سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر کاروبار شروع کر دیا۔ آغاز میں تو کافی مشکلات ہوئیں، مگر اب کام کچھ جم رہا تھا۔ ان کا ارادہ سب سے پہلے قرضہ اتارنے کا تھا، اس لیے گھر میں ابھی کچھ خاص کشادگی نہ تھی، ہاں لیکن ذہنی سکون آ گیا تھا۔ اسی دوران ابا کا فون آیا کہ بقرعید لازماً ان کے یہاں کی جائے۔ وہ جھجک گئی۔ اب وہ پہلے سے حالات کہاں رہے تھے، مگر ابا کے پرزور اصرار پر اسے راضی ہونا پڑا تھا۔ وہ جو ہر بار بیگ بھر بھر کے جایا کرتی تھی، اس بار خالی ہاتھ جا رہی تھی اور سخت شرمندہ تھی، مگر پھر خود کو اطمینان دلایا کہ اس کے بھائی بھابھی کوئی اس قسم کے تھوڑی تھے جو اس کی لائی ہوئی چیزوں پر نظر رکھتے، اور پھر ماشاءاللہ بھائی کا تو اپنا کاروبار خوب جم چکا تھا اور پھل پھول رہا تھا۔
میمونہ آپا جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں رہتی تھیں، اکثر فون پر بھائی کے بارے میں بتاتی رہتی تھیں کہ انہوں نے گھر بھی سیٹ کروا لیا ہے اور بہت اچھے علاقے میں 2 پلاٹ بھی لے لیے ہیں۔ وہ سن کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ یہی سب سوچتے وہ بالآخر 3 سال کے تعطل کے بعد آج اپنے میکے عید منانے پہنچی تھی۔ ابا سے ملتے وقت تو وہ خود پر ضبط نہ کر سکی اور خوب سارا رو چکنے کے بعد اب ہلکی پھلکی مطمئن سی ہو کر چھت پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سجاد کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بہت اچھا، ایسا لگ رہا ہے سالوں بعد کھل کر سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ اس کے لہجے کی کھنک سجاد نے دل سے محسوس کی تھی۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ نیچے ابا اور بھائی بھابھی کے پاس بیٹھے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اسے اچانک خیال آیا تو وہ فکر مندی سے کہنے لگی، ارے بیگم صاحبہ، آپ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں سوچ رہا اس وقت، کیونکہ ابا جی نماز پڑھنے گئے ہیں اور تمہارے بھائی اور بھابھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے ہیں۔ سجاد نے ریلنگ سے کمر ٹکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ سونے چلے گئے؟ شاید تھک گئے ہوں گے، کام بھی تو بہت کرتے ہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے جیسے خود کو تسلی دی تھی، ورنہ اسے یاد تھا کہ چاند رات کو تو وہ لوگ 1-2 بجے سے پہلے کبھی نہیں سوتے تھے اور ابھی تو صرف 10 ہی بجے تھے۔ اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار سوچا، پھر سر جھٹک کر سجاد سے باتیں کرنے لگی۔ عید کی صبح معمول کی ہلچل لیے ہوئے تھی۔ سجاد، ابا اور بھائی عید کی نماز کے لیے جا چکے تھے۔ بھائی بھابھی ہمیشہ عید پر اس کے اور اس کے بچوں کے کپڑے تیار رکھتے تھے، مگر اس بار ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم نے آنے کا فیصلہ بھی تو عید کے بالکل قریب کیا تھا، ہو سکتا ہے وقت ہی نہ ملا ہو۔ اس نے سوچتے ہوئے بچوں کو وہی سوٹ پہنا دیے جو ایک سستی سی دکان سے آنے سے اور 1 روز پہلے ہی خریدے تھے۔ بچوں کو تیار کر کر وہ گھر دیکھنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر بہت خوبصورت بن گیا تھا۔ عام فرش کی جگہ ہر طرف دل فریب ٹائلز لگ چکے تھے۔ سارے گھر میں لکڑی کا بہت خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ پرانا فرنیچر سب غائب تھا، نیا اور ماڈرن اسٹائل کا فرنیچر اس کی جگہ لے چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اکلوتے بھائی کی مزید ترقی، خوشحالی کی دعائیں مانگتی کچن میں چلی آئی۔ بھابھی، گھر تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنوایا ہے بھیا نے، وہ جوش سے بولی تھی۔ ہاں بنوایا تو اچھا ہے، مگر مت پوچھو کن جتنوں سے پیسے جمع کیے تھے ہم نے۔ اتنی مہنگائی ہے، روٹین کے خرچے ہی پورے نہیں پڑتے کہ اوپر سے اضافی خرچے۔ لیکن پھر سوچا کہ شہر میں رہ کر عزت بنانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اور بھلا ہو رشید صاحب کا، تمہارے بھیا کے دوست ہیں جن سے سارا کام کروایا ہے، کافی رعایت کی ہے انہوں نے۔ اپنی تعریف کے جواب میں بھابھی کی طویل لیکچر پر وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ آپا تو ہمیشہ بھائی کی بہت مستحکم پوزیشن کا ذکر کرتی تھی۔ وہ جو پلاٹس کے بارے میں پوچھنے جا رہی تھی، خاموشی سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ تینوں بھتیجیاں تیار بھاگی چلی آئیں۔ ارے واہ، کتنے پیارے کپڑے ہیں، بالکل گڑیائیں لگ رہی ہیں میری بھتیجیاں۔ اس نے باری باری تینوں کو پیار کیا۔ اور شزا کی فراق تو بہت ہی زبردست ہے، بھلا کس شہزادی کے کپڑے چرائے ہیں ہماری گڑیا نے؟ اس نے سب سے چھوٹی شزا کو گود میں لے کر چوم لیا۔ پھپھو میں بتاؤں شزا کی فراق کیسے بنی؟ بڑی ثنا نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں بتاؤ، وہ شزا کے بات سنوارتے ہوئے بے توجہ سے بولی۔ جب ہم سب عید کی شاپنگ کرنے مارکیٹ گئے تھے نا، تو ایک شاپ کے گلاس کیس میں یہ فراق لٹکی تھی۔ مما نے خریدنے کے لیے کہا تو دکاندار نے بتایا کہ یہ تو بک چکی ہے۔ تب مما نے اسپیشل آرڈر دے کر یہ فراق بنوائی، پورے 2000 میں۔ ثنا نے جوش سے تفصیل بتائی تو 2000 میں اٹک گئی۔ مگر بھابھی تو کہہ رہی تھی کہ ان کے مالی حالات، اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا، مگر وہ بچیوں کے خیال سے زبردستی مسکرائی۔ واہ بھئی، بہت مہنگی فراق ہے شزا کی۔ جی، مگر میرے اور سوہا کے 1500 کے ہیں۔ شزا جتنے مہنگے نہیں ہیں۔ اب کے اس کے لہجے میں قدرے مایوسی تھی، مگر وہ اتنی توجہ نہ دے سکی، کیونکہ اس کی نظر تو اپنے بچوں کے 400 روپے کے کپڑوں پر تھی۔ ثنا، بھابھی لاؤنج کے دروازے میں کھڑی ثنا کو کڑی نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ گھبرا کر پرس ٹٹولنے لگی۔
یہ لو بچیوں تمہاری عیدی۔ اس بار کچھ کم ہے مگر خیر اگلی بار صحیح۔ اس نے دو سو تینوں بچیوں کو تھما کر قدرے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں پھپھو، بہت ہیں۔ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنی عیدی لے کر بھاگ گئیں۔ تب ہی مرد عید کی نماز پڑھ کر آ گئے۔ وہ میٹھا لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ میٹھا وغیرہ کھا کر ابا اور سجاد قربانی کے انتظام میں لگ گئے۔ وہ لاؤنج میں بھابھی کے پاس چلی آئی۔ تم لوگوں نے قربانی کا جانور تو خریدا ہوگا؟ بھابھی نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں بھابھی، گنجائش ہی نہیں تھی۔ انشاءاللہ اگلی بار کریں گے، وہ سادہ سے انداز میں بتانے لگی۔ تب ہی بھائی چلے آئے۔ سمینہ، یہ تمہاری اور بچوں کی عیدی ہے۔ انہوں نے 1000 کا ایک نوٹ اس کے ہاتھ میں دیا تو اسے بے اختیار میکے میں گزاری اپنی آخری عید پر بھائی کو دی ہوئے 5000 عیدی یاد آ گئی۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے وہ خود ہی کہنے لگی، کیا بتاؤں سمینہ، اس مہنگائی نے تو کمر ہی توڑ کر رکھ دی ہے۔ سچ پوچھو تو گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور اوپر سے کاروبار بھی کچھ مندہ ہی جا رہا ہے۔ اس نے بے اختیار انہیں دیکھا تھا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بھتیجوں کے قیمتی ملبوسات، نیا سجا سجایا گھر، مہنگے علاقے میں خریدے پلاٹس، سب خیال کی دہلیز پر کچوکے لگا رہے تھے۔ وہ یہ سب ان سے کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہنے کی اپنی حیثیت کھو چکی ہے۔ بھائی بھابھی کب کے جا چکے تھے اور وہ لاؤنج میں تنہا بیٹھی تھی۔ دو آنسو چپکے سے رخساروں پر ڈھلکے اور 1000 کے مڑے توڑے نوٹ میں جذب ہو گئے۔ تو پلیز آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔